بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس پروگرام کے حوالے سے بے تحاشا افواہیں پھیلائی گئی ہیں جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب فیز 1 کا آخری مرحلہ ایگریمنٹ تک پہنچا ہے تو اب بھی اس پروگرام کے حوالے سے کئی جھوٹی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پی ایس آر پی پروگرام روک دیا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اسٹے آرڈر جاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وزیر تعلیم پر اساتذہ تنظیموں کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ایگریمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے، کوئی یہ کہتا سنائی میرٹ میں بے ضابطگیوں کی وجہ سے کئی ناٹ ایلیجیبل اور ناٹ سلیکٹڈ اپلیکینٹس پنجاب محتسب جو کہ پنجاب میں احتساب کا ایک ادارہ ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں شکایات درج کروا رہے ہیں اور دن بدن شکایات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس سے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایگریمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ کچھ اسکول جو آؤٹ سورس ہو رہے ہیں اس میں پہلے سے موجود سرکاری اساتذہ اور اہل علاقہ وہ اسکول چھوڑنے یا اسکول دینے سے انکاری ہیں۔ اس طرح افواہوں کا بہت بڑا پلندہ ہے، تمام کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ تمام باتیں، افواہیں، خبریں سراسر جھوٹی ہیں۔ نہ پی ایس آر پی پروگرام رکا ہے، نہ اسٹے آرڈر جاری ہوا ہے، نہ اساتذہ تنظیموں کا پریشر ہے، نہ پنجاب محتسب کی شکایات کی وجہ سے تاخیر ہے، نہ کہیں سرکاری اساتذہ اور اہل علاقہ اسکول دینے سے انکاری ہیں۔ تمام پروسیجر اپنے طے شدہ ٹائم فریم میں چل رہا ہے۔ ایگریمنٹ میں تاخیر کی چند ایک وجوہات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تمام باتوں کو مکمل توجہ سے سن کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وجہ نمبر 1، انڈیویجول اور ینگ گروپ کا رزلٹ اور سٹیٹس جاری کیا گیا جس میں بہت زیادہ تعداد میں انڈیویجولز اور ینگ گروپس کی درخواستوں کو انویلڈ سی ریزنز بتا کر کسی کو ناٹ سلیکٹڈ تو کسی کو ناٹ ایلیجیبل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اپیل کا حق دیا گیا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حقدار ہیں اور میرٹ زیادہ ہے تو 10,000 اپیل فیس پے کریں، آپ کی درخواست کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ جن اپلیکینٹس نے اپیل کا حق استعمال کیا اب ان کی درخواست پر ریویو جاری ہے۔ اپیل والوں کا فیصلہ ابھی باقی ہے، اس لیے ایگریمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اب این جی اوز اور ایجوکیشن چینز کا رزلٹ اور سٹیٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سیم اپیل کا حق انہیں بھی دیا گیا ہے، ان کے فیصلے تک ایگریمنٹ تاخیر کا شکار رہے گا۔ تیسری وجہ سرکاری اساتذہ کا ٹرانسفر اوپن نہ ہونا بھی ہے۔ مثال کے طور پر فیز 1 میں 5,863 اسکولز آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں تو ان 5,863 اسکولوں کے سرکاری اساتذہ کو کسی دوسرے سرکاری اسکول ٹرانسفر بھی تو کرنا ہے۔ جب ٹرانسفر ہی اوپن نہیں کیے گئے تو سرکاری اساتذہ کو کہاں کیا جائے گا؟ لہٰذا آؤٹ سورس ہونے والے سرکاری اسکولز میں پڑھانے والے اساتذہ کا ٹرانسفر اوپن نہ ہونا ایگریمنٹ میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چوتھی وجہ ریشنلائزیشن ہے۔ آؤٹ سورس اسکولز کے اساتذہ کا ٹرانسفر اس اسکول سے کون سے گورنمنٹ اسکول میں کرنا ہے کہ جہاں طلباء کی تعداد کے مطابق ٹیچر کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، ابھی تک ریشنلائزیشن بھی نہیں ہوئی۔ چند ایک وجوہات آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تازہ ترین نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے آؤٹ سورس ہونے والے 5,863 سرکاری اسکولز 30 ستمبر تک سلیکٹڈ اپلیکینٹس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب تک پہلے سے موجود ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف انہی اسکولوں میں کام کریں گے۔ اس کا مطلب اسکول ہینڈ اوور ہونے کی نئی تاریخ 30 ستمبر 2024 دے دی گئی ہے۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایگریمنٹ میں تاخیر کی چند وجوہات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس لیے صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے گا تو 900 روپے یا 1200 روپے پر اسٹوڈنٹ حکومت پنجاب آپ کو ادائیگی کرے گی۔ اسی ادائیگی سے آپ نے اسٹاف کی تنخواہ، بجلی کا بل، بلڈنگ کی مرمت، فرنیچر وغیرہ کا خرچ پورا کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جائے گی، پیمنٹ بھی اسی حساب سے بڑھتی جائے گی۔ اس کے علاوہ بار بار ایجوکیٹرز کی بھرتی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ میں بھی بار بار آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ فی الحال دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، مگر کسی بھی وقت منسٹر صاحب خوشخبری سنا سکتے ہیں۔ مگر موجودہ حالات نئی بھرتی کے حق میں نظر نہیں آ رہے۔ ایجوکیشن منسٹر کسی حد تک 30,000 بھرتی کرنے کے حق میں نظر آتے ہیں، مگر اصل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ بیچارے بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سے صرف پنجاب میں سرکاری اسکول آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، کسی دوسرے صوبے میں ایسا کوئی پروگرام نہیں چل رہا۔ البتہ حال ہی میں صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی 38,000 بھرتی کر کے 2,889 بند سرکاری اسکول دوبارہ کھول دیے ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں استاد کی کمی کے سبب اب کوئی بھی اسکول بند نہیں رہے گا۔ پھر صرف پنجاب میں ہی نئی بھرتی نہ کرنے کی منطق